السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور صحت و سلامت ہوں گے۔ تو آج پھر ہم دوبارہ گرامر کا انتخاب ہم نے کیا ہے، جس میں ہمارا موضوع ہے کلمہ کی قسمیں۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمہ کی 6 قسمیں ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلا اسم، دوسرا ضمیر، تیسرا صفت، چوتھا فعل، پانچواں متعلق فعل اور چھٹا حرف۔ یہ کلمہ کی 6 قسمیں ہیں۔ یہ بھی ہم نے کلاس روم میں پڑھی ہیں، میں دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ تو اب اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم وہ لفظ ہے جو کسی نام کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اسم کیا ہے؟ اسم وہ لفظ ہے جو کسی نام کو ظاہر کرتا ہے، چاہے بھی کسی بھی چیز کا ہے، انسان کا ہے، جانور کا ہے، شخص کا ہے، یا کوئی بھی نام جو ہے اس کو اسم کہتے ہیں۔ مثلا اسم کہلاتا ہے مثلا احمد، کرسی، کھڑی، گائے، مور، بیل، چمچی، مکان، گاڑی، قلم، کتاب، اسکول، لڑکا، لڑکی، استاد، درخت، شجر، حجر وغیرہ۔ یہ سارے نام جو ہیں یہ اسم کہلاتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر ہے ضمیر۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر وہ کلمہ ہے جو ہم کسی اسم کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم کسی اسم کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا میں، وہ، تم، ہم، مجھے، ان، انہوں، آپ وغیرہ۔ جیسے یہاں مثال میں لکھا ہے میں نے، یہ میرا قلم ہے، یہ میرا قلم ہے۔ میرا جو ہے انڈر لائن ہے، اس کا مطلب یہ میرا جو ہے میں نے اپنا نام نہیں لیا بلکہ کہا میرا قلم۔ کس کا قلم ہے؟ میرا قلم ہے۔ تو یہ میرا جو ہے یہ ضمیر ہے۔ اسی طرح سے دوسری مثال لکھا، وہ میرا دوست ہے، یعنی بغیر نام بتائے ہوئے، میں نے اپنے دوست کا نام نہیں بتایا بلکہ وہ یعنی اشارہ کیا، وہ میرا دوست ہے۔ وہ جو ہے یہ ضمیر ہے۔ اسی طرح سے ہم کھیل رہے ہیں یا ہم کھیل رہے تھے، یہ ہم جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ مجھے میری کتاب چاہیے، یہ مجھے جو ہے یہ بھی ضمیر ہے۔ انہوں نے ضیافت کی، یہ انہوں جو ہے یہ بھی ضمیر ہے۔ اسی طرح سے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ صفت۔ صفت وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرتا ہے۔ صفت کسے کہتے ہیں؟ یہ بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ صفت کا مطلب کیا ہے۔ صفت جو ہے جو کسی چیز کی، جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی بیان کرتا ہے۔ جیسے تازہ ہوا یہ اچھائی ہے، تازہ جو ہے یہ صفت ہے۔ صاف پانی یہ بھی اچھائی ہے، یہ صاف جو ہے یہ انڈر لائن ہے، یہ صفت ہے۔ اچھا، برا، گندا، موٹا، پتلا، چھوٹا، سفید، گورا، کالا وغیرہ، یہ سارے جو ہے یہ صفت ہے۔ اب چوتھے نمبر پر آتا ہے فعل۔ فعل تو بظاہر دکھائی دیتا، فعل کہتے ہیں کام کو۔ فعل وہ کلمہ ہے جو کسی نہ کسی کام کے کرنے کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی فعل جو ہے وہ کلمہ ہے جو کسی نہ کسی کام کے کرنے کو ظاہر کرتا ہے اور اس میں کسی زمانے کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے اکبر نے لکھا، اکبر نے لکھا۔ اب اس میں فعل کون سا ہے؟ لکھا، یعنی جو کام ہو رہا ہے وہ لکھا ہے، وہ فعل ہے۔ ندیم نے کھانا کھایا، ندیم نے کیا کام کیا؟
کھانا کھانے کا کام کیا، لہذا کھایا جو ہے یہ فعل ہے۔ لڑکے کھیل رہے ہیں، میں نے یہ الفاظ انڈرلائن کیے ہوئے ہیں زیر لکیر۔ تو زیر لکیر الفاظ جو ہیں یہ سارے جو ہیں فعل ہیں۔ لڑکے کھیل رہے ہیں، لڑکے کیا کام کر رہے ہیں؟ کھیل، یعنی کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام ہو رہا ہے اسے فعل کہتے ہیں۔ اب متعلق فعل، متعلق فعل کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ ہے جو فعل یا صفت کے معنی میں اضافہ کرے۔ متعلق فعل جو ہے یہ صفت یا فعل کے معنی میں اضافہ کرتا ہے۔ مثلا کشمیر کا سیب بہت میٹھا ہوتا ہے، میٹھا تو ہوتا ہے لیکن بہت میٹھا ہوتا ہے۔ ناگپور کا سنگترا بہت لذیذ ہوتا ہے، ناگپور کا، ہم ایسے بھی کہتے ہیں ناگپور کا سنگترا لذیذ ہوتا ہے، یہ ہو گیا صفت۔ لیکن جب کہا ناگپور کا سنگترا بہت لذیذ، یہ بہت جو ہے یہ متعلق فعل ہے۔ اسی طرح سے بہت میٹھا، وہ بہت تیز دوڑتا ہے۔ اب کون وہ دوڑتا ہے، ہم ایسے بھی کہتے ہیں وہ دوڑتا ہے یا وہ دوڑ رہا ہے۔ اس طرح ہم نے کہا وہ بہت تیز، یہ بہت جو ہے یہ بن گیا متعلق فعل۔ اب ہم آخری لفظ پہ آتے ہیں، حرف۔ حرف جو ہے، حرف وہ کلمہ ہے جو دو جملوں یا دو کلمات کو ملانے کا کام دیتا ہے۔ حرف کس کو کہتے ہیں؟ یہ دو جملوں کو آپس میں ملاتا ہے یا دو کلمات کو آپس میں ملاتا ہے، یعنی پل کا کام کرتا ہے۔ مثلا ٹیپو اپنے والد کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شریک تھا۔ اب ٹیپو جو ہے اپنے والد کے ساتھ، یہ کے ساتھ، کے جو ہے یہ حرف ہے، یعنی ٹیپو اپنے والد کے، یہ کے جو ہے یہ والد اور ساتھ کو جوڑ دیتا ہے۔ بہت سی جنگوں میں شریک تھا، یہ کے اور میں یہ حرف ہیں، یہ حرف ہے، انہیں کے بھی جوڑنے کا کام کرتا ہے اور میں بھی۔ انگریز بار بار ریاست پر حملہ کرتے تھے، یہ پر جو ہے یہ دو کلمات کو آپس میں ملاتا ہے، لہٰذا یہ پر جو ہے یہاں پر یہ حرف ہے۔ جیسے انگریز بار بار ریاست پر حملہ کرتے تھے، ہم کہتے ہیں انگریز بار بار حملہ کرتے تھے، لیکن کہاں کرتے تھے؟ ریاست پر حملہ کرتے تھے، لہٰذا یہ پر جو ہے یہ حرف ہے۔ اسی طرح سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو دوبارہ یہ ریویژن ہوا، آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کیا ہوگا۔ خدا حافظ۔